السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں اب ہمارا نیکسٹ والا ٹاپک ہم دیکھیں گے۔ ہم جو ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ ہے کہ جذبات کے دوران، جذبات کے درمیان کون سی نفسیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل چینجز ڈیورنگ ایموشنز۔ جذبات کے درمیان کون سی تبدیلیاں ہوتی ہے۔ ایکٹیویٹی شیٹ آپ کو دی ہوئی ہے، پہلے تو یہ ایکٹیویٹی دیکھیں، اس کو آپ کو سوچنا ہے اور انالیسس کرنا ہے، ڈسکس بھی کرنا ہے کہ جب آپ جو ہے ایک روڈ کراس کر رہے ہیں اور اچانک آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ کار جو ہے سگنل کو توڑتے ہوئے آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے ایسی سچویشن میں، ہم کیا فیل کرتے ہیں، یہ ہم کو دیکھنا ہے اور ہمارا برتاؤ کیا ہوگا۔ اور دوسرا ہے کہ آپ گھر پہنچے ہیں اور آپ کا جو ڈائننگ ٹیبل ہے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ کھانوں سے جو ہے سجایا ہوا ہے، مزین ہے، جو آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کیا ہے، کیسا محسوس کریں گے۔ آپ ایک فون کال ریسیو کر رہے ہیں جو ہے آپ سے پوچھ رہی ہے نا، ٹیلنگ یو دیٹ یور بیسٹ فرینڈ از انڈر گوئنگ این آپریشن اینڈ نیڈ بلڈ، جو آپ کو بتا رہی ہے، آپ کو یہ اطلاع دے رہی ہے کہ آپ کا جو بہت عزیز دوست ہے، یہ آپریشن کسی وجہ سے اس کو آپریشن ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے خون کی ضرورت ہے۔ کیا کریں گے اس صورت میں، کیا ہمارا بیہیو کیا رہے گا اور ہم کیا سوچیں گے، کیا فیل کریں گے، ہے نا۔ اب بچپن میں ہونے والا کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ، ایسا ایک حادثہ یاد کریں جو ہے آپ نوجوانی کی عمر میں بھی اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنے لیے جو ہے شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ 4 جو ایگزامپلس آپ کو دی ہوئی ہے، یہ دراصل وہ ہے کہ یہ ہمارے اندر جذبات کون سے پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ریئیکٹ کیا کرنے والے ہیں، یہ ہم کو سوچنا ہے اس پر۔ اب یہی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کون سی فیلنگ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے اور ہم کیا اس کا رد عمل ہم کیا دے رہے ہیں، یہ دراصل ہماری نفسیاتی تبدیلیاں ہیں جو ہمارے جذبات کے دوران ہم میں ہوتی ہے نا، ہمارے اندر ہونے لگتی ہے۔ جذبات کیا ہے، پہلے تو یہ آپ سمجھے جذبات کا، ہم نے ایک جو ہے انٹروڈکٹری پارٹ ہمارا ہو چکا ہے کہ جذبات کیا ہوتے ہیں، پلوٹچک نے کیسے جذبات کا ماڈل پیش کیا اور جذبات کیسے 2 الگ الگ جو فیکٹرز ہیں ہمارے، جو بیسک ایموشنس ہیں ہمارے، ان کو ملانے کے بعد ایک جو ہے اسٹرانگ فیکٹر بن رہا ہے ہمارا، یہ بھی ہم نے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم کو یہاں دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے آیا۔ جیسے جذبات جو ہے یہ ایموشن جو لیٹن زبان کے ایموور سے نکلا ہے نا، ایموور، موو، یہ یہیں سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں حرکت کرنے کے۔ موو کے معنی بھی حرکت کرنے کے ہیں، ہے نا، جو جذبات اور حرکت کرنے کے بیچ جو ہے گہرے تعلق کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے، یہ ہم کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ فرسٹ والا سینٹنس آپ لے لیں جو ہم نے ایکٹیویٹی میں دیکھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے گاڑی ہے، ایک کار ہے جو سگنل کو توڑ رہی ہے اور آپ کی طرف آ رہی ہے نا۔ کیا ہوا یہ دراصل 3 الگ الگ عوامل سے مل کر بنا ہوا ایک بیہیو ہے جو آپ کے جذبات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کو نیکسٹ والا آ رہا ہے ہمارا کوگنیشن، ایموشن اور کونیشن، کوگنیٹیو افیکٹیو اور کوگنیٹیو افیکٹیو کونیٹیو، یہ 3 فیکٹرز ہیں، تینوں کو ملا لیں تو ہمارا جذبات بھی بنتے ہیں، رویہ بھی بنتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں جیسے ہی آپ نے کار دیکھے ہیں، کار آپ کی طرف بڑھ رہی ہے نا، تو کیا ہوا، کار بڑھنے لگی تو آپ کے ذہن میں خیالات آنے لگے کہ ارے یہ اب میری طرف آ رہی ہے، اسپیڈ سے آ رہی ہے۔ اس وقت ایک فیلنگ ابھری ہے نا، فیلنگ ابھر رہی ہے، آپ کا دماغ جو جذبہ آپ کے اندر آ رہا ہے وہ آپ کو کام کرنے پر ابھار رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں اب میں کیا بھاگ جاؤں، کیا سائیڈ میں ہو جاؤں، کسی کو مدد کے لیے بلاؤں، کیا میں اس کو روک سکتا ہوں، یہ تمام چیزیں آپ سوچ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ فوراً ایکشن لے رہے ہیں، مطلب آپ بیہیو کر رہے ہیں۔ تو جذبات کی وجہ سے جو ہے نفسیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور انسان برتاؤ کرتا ہے، یہ تینوں مل کر ہی اس کے جذبات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی حرکت کرنا کیا ہے، جو برتاؤ کو بتانا ہے۔ اب اسی لیے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، دیکھیں ایموشن ایموور سے نکلا ہے، ایموور موو حرکت کرنا، جس کے معنی ہوتے ہیں حرکت کرنے کے، جو جذبات اور حرکت کرنے کے درمیان کے گہرے تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ ڈیوڈ جی انہوں نے جو کوٹیشن دیا ہے کہ انسانی جذبات میں جسمانی حرکات و سکنات، برتاؤ کا اظہار اور شعوری تجربات شامل ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق دیکھیں
جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جذبات کے یہ 3 فیکٹرز جو تینوں کو مل کر جذبات بنتے ہیں وہ کون سے ہیں. فرسٹ ون کوگنیشن. آپ دیکھ رہے ہیں کوگنیشن، اس کے بعد ایموشن، اس کے بعد کونیشن. کوگنیشن کیا ہے؟ ہماری کوگنیٹیو اسکلس، کوگنیٹیو ایبلٹی، ہماری وہ صلاحیت، وقوفی صلاحیتیں جس میں پرسیپشن ہے، ادراک کرنا ہے، پرٹیکولر کسی ایک حالت کی وضاحت کرنا ہے، انٹرپریٹ کرنا ہے اس کو، ہے نا، اس کی تشریح کرنا ہے، اور جو ہماری جسمانی تبدیلیاں ہو رہی ہے اس کو بتانا ہے. اب یہ ہمارے کیا ہوگا، جیسے ہی آپ نے جو ہے کار کو دیکھے کہ وہ بہت تیزی سے آپ کی طرف آ رہی ہے، تو ہمارا جو سینسری آرگنس ہے ہمارے، یہ ہمارے برین کو جو ہے برین تک ہمارے نشانیاں پہنچانا، سمبول اور اشارے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ کار آ رہی ہے، اسی کے مطابق جو ہے ہمارے گلینڈس ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا کوگنیٹیو پروسیس ہے نا. اب یہاں پر جو اگزامپل دی ہوئی ہے روار آف دا لائن، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایگزامپل دی ہوئی کہ آپ نے سنا ایک شیر کے دہاڑنے کی آواز زور سے سنائی دی آپ نے. ایموشنلی کیا چینجز ہو رہے ہیں؟ ایموشن کیا ہے کہ اس کی نشاندہی کرے نا، ایک پرسن کیسے اس کو ایکسپریس کرتا ہے، اپنے جذبات کو کیسے ظاہر کرتا ہے نا، یہ ایموشن ہے. جیسے کہ میں بہت خوفزدہ ہوں، یعنی آپ نے آواز سنی اور آپ خوفزدہ ہو گئے. جیسے ہی کہ آپ نے کار اپنی جانب آتی ہوئی دیکھی اور آپ ایک دم سے خوفزدہ ہو گئے، آپ سوچنے لگے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. اور پھر کونیشن کیا ہوگا، اس پر کیا آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں، آپ کا برتاؤ کیا ہے نا، اس کے اثرات، اس کی وجہ سے انسان برتاؤ کیا کرتا ہے نا. جیسے فرار اختیار کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، یا اور کوئی جو بھی آپ کا رہے گا، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں نا، تجربات بھی ہو سکتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہوا، جو اگزامپل یہاں دی ہوئی ہے کہ ایک شیر کے آپ نے دہاڑنے کی آواز سنی، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں بھاگوں یا پھر اس پر حملہ کر لوں، اور پھر اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے تحفظ کے لیے بھاگ رہے ہیں. یہ آپ کا کونیشن ہوا. یہ تینوں کو ملا لیں آپ، وقوفی، جذباتی اور برتاؤ، یہ تینوں کو ملا لیں تو ہمارے جذبات کی نشاندہی ہو رہی ہے، ہمارے جذبات اس سے ظاہر ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد آپ اسی کو جو ہے اور دوسرے اس میں بھی دیکھیں. جیسے میں نے ابھی یہاں سے آپ کو کہا کہ ایک ایکٹیویٹی پھر دی ہوئی ہے آپ کو، ایکٹیویٹی شیٹ دیکھیں. یو سی اے اسنیک with refers to the above given component, fill the process with your interpretation, feeling and action. آپ نے ایک سانپ دیکھا بڑا. اب جو ہم نے کوگنیشن، ایموشن، کونیشن، یہ 3 فیکٹرز دیکھے ہیں، 3 عوامل دیکھے ہیں، 3 الگ الگ حصے دیکھے ہیں. ان تینوں کو ملانے کے بعد آپ کا کیا ریئیکشن رہے گا، نفسیاتی تبدیلیاں کیا آنے والی ہیں، یہ ہم یہاں پر جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب دیکھیں آپ جو ہے جسمانی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں ہماری، یہ ہمارے آٹومیٹک ریئیکشن سے اپنے آپ ہونے والی جو ہے رد عمل ہے ہمارا، اور یہ موہیج کی وجہ سے ہوتی ہے. کسی چیز کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اپنے آپ جو ہے تبدیلیاں ہو رہی ہے نا. دیکھیں اب حرکت میں لانے والی چیز بھی کیا ہے، موہیج ہے، اسٹیمولس ہے، جو ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے، اور یہی چیزیں ہم کو متحرک رکھتی ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ایکٹیو رکھتی ہے. اچھا یا برا دونوں بھی چیزیں ہوں گی، نگیٹو ہوگی، پازیٹیو ہوگی، لیکن یہ ہم کو بالکل ایکٹیو رکھتی ہے کرنے کے لیے. دیکھیں آپ مندرجہ بالا حالات کو، اوپر کی حالت کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کرو گے. آپ سوچیں کہ ایک بڑا سا سانپ آپ نے دیکھ لیا. اب دماغ ہے ہمارا، جو ہماری وقوفی سطح ہے، یہاں پر موہیج کیسی ہے؟ کیا سانپ بہت پالتو جانور ہے، محبت کرنے والا جانور ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے، آپ کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ یہ خطرناک جانور ہے. یہ ہماری وقوفی سطح، ہمارا مائنڈ ہم کو سگنل دے رہا ہے کہ نہیں، یہ خطرناک جانور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس نالج جو ہے پہلے سے ہی جو ہے اپلوڈڈ ہے، فٹڈ ہے، نالج اس کو فٹ کی ہوئی ہے. وہ اس کی بنا پر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جانور جو ہے زہریلا ہے، یہ آپ کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اب یہ جیسے ہی آپ نے جو ہے سانپ دیکھا، بڑا سا سانپ دیکھا، آپ کے آنکھوں نے یہ میسیجز دماغ تک پہنچانا شروع کیا، اور دماغ پھر اشارے دے رہا ہے کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے. پھر اب جذبات ابھر ہیں، جسمانی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ بہت اطمینان سے سانپ کو دیکھتے بیٹھے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے نا. جو ہماری پلس ریٹ ہے یہ بڑھ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، ہم یا تو چیخنے چلانے لگیں گے یا رونے لگیں گے. یہ جو ہے جذباتی سطح پر کیا ہوا کہ ہم خوف کے تجربے سے گزرے. اور یہ کیوں ہوا؟ ہمارا جو آٹونومک نروس سسٹم ہے اور ہمارا جو غدودی نظام ہے، جیسے ہمارے جو ہے
ہمارے جو نروس سسٹم ہوتا ہے، جو ہمارے گلینڈ سسٹم ہوتا ہے، اور دیکھیں نروس سسٹم میں بھی ہم یہ آٹونومک نروس سسٹم کو بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں یہاں پر اس کو نہیں دہراؤں گی، اور اس کا تعلق ہمارے غدودی نظام سے، جو نشانیاں، جو اشارے ہمارے جسم کو ہمارے غدودی نظام سے ملتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے غدودی نظام مخصوص طور پر پیٹیوٹری گلینڈس لے لیں آپ، ہے نا، ہمارا پیٹیوٹری گلینڈس جو ماسٹر گلینڈ ہے، جس کو ماسٹر گلینڈ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام گلینڈس کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، ان کو اشارے بھی دیتا ہے۔ ایڈرینل گلینڈس کو حرکت میں لاتا ہے یہ اس صورت میں جب ہم خوف زدہ ہوں، اس وقت ہمارا جو ایڈرینل گلینڈ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تاکہ وہ کیا کرے، کورٹیسول ہارمون کا اخراج کرے، اور کورٹیسول ہارمون جو ہے انسان کو متحرک رکھتا ہے، حرکت میں لاتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ایکٹیو کرتا ہے۔ اب انسان کو اسی لیے یہ متحرک کرتا ہے کہ وہ یا تو حملہ کرے یا پھر وہاں سے بھاگ جائے، اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ یہ کام کرتا ہے کورٹیسول ہارمون جو ایڈرینل گلینڈ ڈسچارج کرتا ہے۔ اب یہ کس کے اشارے پر کرا ہے؟ یہ پیٹیوٹری گلینڈ کے اشارے پر، اور یہ ہوتا ہے ہمارا غدودی نظام اور ایٹونمک ہمارا نروس سسٹم، جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اب تھرڈ ون، اب یہ تو ہو گیا آپ کا فرسٹ ون، پہلا تھا جو ہے کوگنیٹو اور دوسرا تھا ایموشن، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اب ہم کو افیکٹو دیکھنا ہے، یہ کونیشن دیکھنا ہے۔ کوگنیٹو افیکٹو ہمارا ہو گیا ہے، اب ہم کو کونیشن دیکھنا ہے۔ کونیشن کیا ہے کہ برتاؤ کی سطح پر اب آپ کیا کریں گے، ہے نا، برتاؤ کیا کریں گے؟ کیا آپ خاموش بیٹھیں گے؟ جیسے آپ کے ہارمونس ایکٹیو ہوئے، آپ کو لگ رہا ہے بھاگنا چاہیے، آپ بھاگنے کے لیے ایکٹیو ہو گئے، تو پھر آپ بھاگ ہی جائیں گے نا، یا پھر بیٹھے رہیں گے کہ اب کوئی آ کر مجھے بھگائے؟ نہیں، بلکہ اپنے آپ جو ہے ہم ایکٹ کرنے لگیں گے، یا تو پھر دوسروں کو مدد کے لیے بلائیں گے، یا پھر کوئی ایسی چیز اٹھا کر لائیں گے کہ اس کو ختم کیا جا سکے۔ مطلب ہم یہ منصوبہ بندی کرنا شروع کر چکے ہیں کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے جس کے ذریعے سے ہمارا تحفظ ہو سکے۔ دیکھیں، خوشی اور غم یا خوف اور خوشی دونوں کے درمیان، دونوں بھی سچویشن میں انسان میں ہارمونل چینجز ہوتے ہیں اور وہ ریئیکٹ کرنے لگتا ہے دونوں بھی سچویشن میں، اور یہی ریئیکشن جو ہے، وہ جو ریئیکشن ہے وہ متحرک ہونا ہے، اس کا حرکت میں ہونا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ خوف ہے تو آپ بھاگ رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ خوشی کا بھی موقع ہے تو اس وقت بھی یہی ریئیکشن ہوگا، اس وقت بھی اسی طرح سے جو ہے ہم ریئیکٹ کریں گے۔ بہرحال یہ جو ہے ہمارے وہ چیزیں تھیں کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مطلب یہ تینوں لیول پر، تینوں سطح پر ہم میں کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اب ہمارے جو بہت زیادہ کیا کریں گے آپ، بیسک اسٹرانگ ایموشنس ہے نا، ہمارے بیسک اسٹرانگ ایموشنس کون سے ہیں؟ ایک تو خوشی ہے، دوسرا غم ہے۔ ہاں، چلے ہم ہمارے درمیان جو مضبوط جذبات ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم خوشی کی بات کرتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے خوف کی بات دیکھیں، خوف پر پورا ڈسکشن سن لیے، اب یہاں پر آئے خوشی کے لیے۔ تو اپنی زندگی میں جو ہے، ہر کسی کی زندگی میں آپ دیکھیں، خوشی کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ بہت یادگار ہوتا ہے نا، اس کو یاد کریں، اس کو سوچنے کی کوشش کریں وہ کون سا ہے۔ اب یہ ہوا ہوگا کہ 10th میں آپ نے بہت اچھے نمبرات لیے ہوں گے، ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پازیٹیو اسٹیمولس ہے، یہ محیط بہت زیادہ مثبت ہے۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں آپ، یہاں پر کیا ہوا کہ نیگیٹو فیلنگس ہمارے ذہن میں آئی، ہم نے سانپ کو دیکھا، وہ بہت ڈرا رہا تھا، خوف پیدا ہوا، ایڈرینل گلینڈ نے کورٹیسول ہارمون ڈسچارج کرنا شروع کیا۔ لیکن یہاں پر آپ جب خوش ہیں، اس وقت ہمارے جسم سے غدود ڈوپامائن اور سیروٹونین ہارمون کا اخراج کرتے ہیں۔ یہ دونوں بھی کیمیائی مادے جب ملتے ہیں تو یہ جو ہے خوشی کی فیلنگ ہمارے جسم میں لاتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی بھی مقدار کم یا زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں انسان جو ہے شدید ڈپریشن میں جا سکتا ہے۔ وہ یہاں پر جو ہے سائیکولوجیکل پرابلم اس کو ہو سکتا ہے، اور مخصوص طور پر ڈپریشن اس کے لیے کہا گیا ہے۔ اور سیروٹونین کی جو مقدار ہے یہ ہی اگر کم ہو جائے تو یہ شدید قسم کا دباؤ پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں ہم جو ہے بہت زیادہ مسکراتے ہیں، چہروں کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں، تو اب آپ جو ہے اس صورت میں دیکھیں کہ ہم مسکراتے کب ہیں۔ مسکرانا کیا ہے؟ ہمارے چہرے کے اتار چڑھاؤ ہے، دل کی جو ہے دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے، کوئی خوشی کی خبر سن رہے ہیں اس وقت مسکرا رہے ہیں، کوئی اچھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مسکرا رہے ہیں نا، جیسے گدگدی ہو رہی ہے اس وقت مسکرا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہے؟ ہمارا مسکراتے رہنا دراصل ہمارے موڈ کو اچھا کرتا ہے اور ہمارے تناؤ کو
کم کرتا ہے۔ ہم جو اکثر دیکھتے رہتے ہیں نا، جو بہت زیادہ ٹینس ہوتے ہیں، ہمیشہ ٹینس رہتے ہیں، یہ دراصل ان کا ایک موڈ بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے۔ لیکن جب ہم ہر چیز کو پازیٹیو وے میں لیں گے اور خوش و خرم رہنے کی کوشش کریں گے تو وہ چیزیں کیا ہوگی، ہمارے جو اسٹریس ہے اس کو بھی کم کرے گی اور ہمارا موڈ بحال ہوتے چلے گا۔ ایسے ہی دیکھیں اللہ کے رسول نے بہت اچھا اس کے لیے احادیث بھی پیش کی ہیں کہ ہم جو ہے، یہ نیچرل ہے، فطری چیزیں ہیں، غصہ آنا ہے انسان کو، اور جو ہے خوف ہونا ہے، اسی کے ساتھ میں جو ہے خوشی کا ایک معاملہ ہے، یہ بھی انسان کے ساتھ میں فطری چیزیں ہیں جو لگی ہوئی ہے۔ تو غصے کو پی جانے والا سب سے بڑا بہادر ہے نا، جو اپنے غصے پر قابو کر لے۔ ایسے ہی دیکھیں، آپ بہت غم کا موقع ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ موت پر بھی آپ کو جو ہے دل تو روتا ہے، انسان غمگین تو ہوگا، لیکن چیزوں کو بیان کر کر کے نہیں رونا ہے۔ کیوں ہوگا یہ؟ دیکھیں، آپ چیزوں کو جب بیان کریں گے، ہمیشہ اسی میں سوچتے رہیں گے تو پرٹیکولر وہی چیزیں ذہن میں آتی رہے گی، اور انسان ہمیشہ جو ہے ایک ڈپریشن کے ماحول میں، غم زدہ ماحول میں رہے گا۔ اب ہم بھی، آپ آج کا ہی یہ پینڈیمک کا ہی دور لے لیں، اسی میں ہم سوچ رہے تھے اور کوشش بھی یہ کر رہے ہیں کہ نہیں، خوشحال اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ میں رہیں۔ ہم جتنا چیزوں کو پازیٹیو وے میں لیں گے، پازیٹیو سوچیں گے، وہی تبدیلیاں ہمارے جسم میں بھی ہوگی اور وہ ہمارے ریئیکشن کا باعث ہوگی۔ یہی ہم کو ابھارے گی کہ ہم کو اب کون سے کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں تھیں۔ آپ اس کو دیکھیں کہ آپ دونوں چیزوں کو، جہاں پہ غم کے جذبات ہیں وہاں پر خوشی کے جذبات کا بھی آپ موازنہ کرتے چلیں، اور یہ دیکھتے ہوئے وہ کریں کہ کس طرح سے جو ہے ہمارے جو یہ جو فیلنگس ہیں، ہمارے جو ایموشنس ہیں، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے فزیکلی چینجز ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے برین کے بھی چینجز ہیں، ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں چینجز کو مل کر جو ہے یہ چیزیں بنتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، انٹرنل اور ایکسٹرنل چینجز کیا ہوتے ہیں، یعنی بیسک ایموشنز جو ہیں وہ دونوں، جیسے ہیپینس خوشی، سیڈنس بہت زیادہ غم، خوف، غصہ، یہ جو ہے ان کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے ہمارے جسمانی تبدیلیوں سے بھی، اور ساتھ میں ہمارے یہ ایموشنل ہے جو کہ بالکل جو ہے ہمارے ذہن، ہمارے دماغ جب اس کے لیے انڈیکیشنز دیتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، غدود کا اخراج کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، انٹرنل چینجز کون سے ہوتے ہیں؟ انٹرنل چینجز میں برین کو رکھا گیا ہے، CNS سینٹرل نروس سسٹم، ANS ایٹونمک نروس سسٹم، گلینڈر سسٹم، ایڈرینل گلینڈ، لمبک سسٹم اور امیگڈالا۔ کیا کرتے ہیں؟ انکریز ان دا ہارٹ ریٹس اینڈ ہارٹ بیٹس، بلڈ پریشر اینڈ باڈی ٹیمپریچر۔ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے جو ہے بالکل ایک ایگزامپل اور آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ 12th کی ایک بچی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے پریلیم ہونے والے ہیں، لیکن اس کو فیل ہو رہا ہے کہ میں بالکل میری اسٹڈی نہیں ہو پا رہی ہے، وہ پڑھنا چاہتی ہے لیکن پڑھ نہیں پا رہی ہے، بار بار اس کو یہی محسوس ہو رہا ہے، اور یہ ہوا کہ وہ اپنے کوئی چیپٹر پر بھی کانسنٹریٹ نہیں کر سکی۔ اب لاسٹ میں کیا ہوا، جیسے ایگزامس اسٹارٹ ہوئے اس کو پھر فیور آنے لگا، بخار آنے لگا، ہے نا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ جیسے ہی آپ نے خوف پیدا ہوا، اینزیس انسان ہو جاتا ہے، اینزائٹی اپنے آپ اس کے اندر پیدا ہوگی۔ دیکھیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی جو جڑ ہے وہ خوف کو مانا گیا ہے، اینزائٹی کو مانا گیا ہے۔ خوف اینزائٹی پیدا کرتا ہے، پہلے آپ ڈر گئے کسی چیز سے تو پھر جو ہے بہت سی انٹرنل چینجز ہونا شروع ہو جائیں گے، جیسے ہارٹ ریٹ بڑھ رہا ہے، ہارٹ بیٹس بڑھ رہی ہے، بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، باڈی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے نا۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ جو ہے گلا سوکھ رہا ہے نا، ہمارا جو سلائیوا سیکریشن کا جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہو گئی، ڈکریز ہو گئی ہے۔ ہم کو لگ رہا ہے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، بار بار پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں، بار بار واش روم کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ ہمارے جسم سے وہ غدود ایک دم سے کام کرنا رک گئے ہیں، اور پلس ریٹ بڑھ رہا ہے، ریسپریشن ریٹس اینڈ ایکسپانشن آف چیسٹ نا۔ کیا ہو رہا ہے کہ ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے نا، ہمارے سینے میں دکھ رہا ہے، یہ فیل ہو رہا ہے، ہم کو یہ محسوس ہو رہا ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہماری یہ تو انٹرنل چینجز ہے نا۔ اب ایکسٹرنل چینجز کیا ہو رہے ہیں؟ یہ انٹرنل چینجز ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے چینج ان دا وائس، والیوم اینڈ ٹون نا، ہمارا آواز کی جو لیول ہے وہ بڑھ رہی ہے نا، آواز کی بھی اور ہمارا ٹون کی بھی، لہجے کی بھی، دونوں بھی۔ فیشیل ایکسپریشن، چہرے پر اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں، باڈی لینگویج چینج ہو رہی ہے، اسٹفنس ان مسلس، مضبوط ہو رہے ہیں ہمارے مسلس جو ہے۔ اب دیکھیں یہ سب چیزیں اپنے آپ ہونے لگتی ہیں، آپ اس کو اپنے طور پر تجربے کے لیے دیکھیں کہ کیا آپ میں بھی یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور بالکل ہوتی ہے، نیچرل ہے، جو بالکل فطری رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔
پسینہ بہت ہو رہا ہے، پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے اور جو ہے چکر آنے لگے ہیں اور جو ہے آپ کو لگ رہا ہے ہاتھ پیر سوج گئے ہیں، ہے نا، اور گھوم رہا ہے سب کچھ، ہونٹ سوکھ رہے ہیں اور جو ہے پلس ریٹ ایک دم سے کم ہو رہے ہیں، ہے نا، یہ سب چیزیں کیا ہیں، ہمارے جو ہے اسکن اور ہمارے جو ہے بال ہے اس پر بھی ریئیکشن ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہے جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ نگیٹو اور پازیٹیو، یہ تو نگیٹو ریئیکشنس ہے۔ پازیٹیو ریئیکشنس کیا رہیں گے؟ آپ خوش رہیں گے، ہیلدی رہیں گے جب آپ چیزوں کو خوشی کے تناظر میں لیں گے۔ ہر چیز کا جو ہے ایک امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز اس نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے وہی کرنے والا ہے۔ اگر اس پر ہمارا قابو رہا تو پھر ہم اپنے آپ، جذبات تو آئیں گے لیکن ہم اس پر کنٹرول کرنے والے بنیں گے، ہم اپنے جذبات کو صحیح ڈھنگ سے پیش کرنے والے بنیں گے، جذبات پر قابو کرنے والے بنیں گے۔ یہ چیزیں ہیں جو یہاں پر ہم نے ڈسکس کرنی تھی، وہ ہم یہاں پر دیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ والے لیکچر میں اگلا دیکھیں گے۔ ابھی اس کے نوٹس آپ خود بنائیں۔ اب آپ نوٹس بنا کر مجھے جو کمنٹ باکس میں مجھے سینڈ کریں تاکہ میں اس کو چیک کر سکوں۔ جزاک اللہ خیر۔